ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور پردے میں بیٹھی پیاری ماں اور بہنوں اور دور سے آئے ہوئے اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا، آپ کو کوئی گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو آپ مسکرا کر گزر جاتے، اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور موت پہ رکھی وحش روئی سے پیش آئے۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو شریف بدماش بچوں کے آپ کے پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے اتنا پتھر آپ پر پھینکا کہ آپ کے جسم اندر سے خون جاری ہو گیا اور جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ آپ اگر حکم دیں تو یہ دونوں جانب کو پہاڑ کا آپس میں ملا دیں اور یہ سب بستی والے اسی میں پھنس جائے، مگر قربان جائے اپنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ ایسا نہ کر دے، اگر یہ آج ایمان نہیں لائے تو اللہ کی ذات سے امید ان کی نسلیں ایمان لائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بعد اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم رحمۃ اللہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہیں کی بدولت سے آج ہم مسلمان ہیں۔